بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون رشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت صرف بغداد کے صوبے اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراساں اور ماور نہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ سن 872 میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفرائڈز ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر سن 903 میں سامانیوں نے انہیں تے و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلے میں بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماول نہر، خراساں اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام پتگین جو خراساں کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے پتگین سے باراز ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراساں کے دارالحکومت منیشا پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور گمگان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کے فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کر مال لے جانے سے سخت ناکام رہیں۔ پتگین نے 15 سال تک بہت امن و سکون سے حکومت کی اور 976 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن مؤخر ذکر 2 سال سے کم عرصے میں انتقال کر گیا۔ لہٰذا سبکتین جو اصل میں اس کا غلام تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کی تھی۔ فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ پتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو بہانمتی اونٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا، غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے تھے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے تھے۔ دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے تھے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوان مردی، دیانتداری اور ایمانداری دیکھ کر 961 میں اس کو خراساں کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو عمرہ بخارا نے قاصد پتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشین کے لائق کون ہے؟ اس قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزادار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ عمرا نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً پتگین کو خراساں کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ بیچ کھیلا۔ خراساں کا چھوڑا 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنی کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انوک سے غزنی چھین لیا۔ بلخ ہرات اور سیستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بالا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر پتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خط اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے متی و فرمانبردار نہیں تھے، مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گویا اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فرما روائی کی اور 976 میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنی لینے کی حکایت لکھی ہے۔ جب پتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، پتگین نے رعایا پروری اور عدل گستری کا طریقہ ایسا اختیار کیا تھا، رعایا خود بخود داموں کے غلام بنی جاتی تھی۔
ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آئے تھے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ پتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا، مگر پتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ پتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں۔ مگر جب مصائبوں کی تخفیف سزا کے لیے منت سماعت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں اور ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑپڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے پتکین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔